السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی محبت تب ہوتی ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حلال ضروری ہے نہ صرف اس کے بارے میں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، بلکہ ہم کیا پہنتے ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا موقع دیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ کر کرو، گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ شکر کرو اس غم کا جس نے تمہیں خدا والا بنا دیا۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کچھ کر نہ پائیں۔ منزل تو مل گئی ہی، بگڑ کر ہی صحیح۔ گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہر انسان کا دل برا اور بیوقوف نہیں ہوتا۔ بچ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بر قصور ہواؤں کا نہیں ہوتا۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احساس نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ منانے سے زیادہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ جب ایک آدمی شادی کی تقریب میں کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو فراہم کرنے، اس سے محبت کرنے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کے نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لے، وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے ہی لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر گلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کی اصلیت چہرے سامنے آتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا دھوکہ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ حل حالات کا بہترین درعمل ہے۔ کسی نے پوچھا، تمہارا شوق کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، نفرت کرنے والوں سے محبت کرنا۔
کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن میں غالب کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد بھی میں نے نہیں سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا عزت اور محبت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ہر روز نماز ظہر کے بعد 9 مرتبہ یا حلیم پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا شوہر ہمیشہ عزت سے رکھے گا اور کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی ترغیب ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع عریضہ قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفن کر آئے۔ اگر عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت مومس ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، کسی دوسرے شخص کو اس موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ الطاف کا نہیں پا سکتا۔ مرد اگر ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور اگر گر کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی اصل حقیقت ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔